ایک عمرے کے دوران اس کو درد محسوس ہوا اور جب وہ عمرہ ادا کرتے ہیں کمرے چلے گئی تب وہاں جا کر اس کو کمرے میں حیض آیا. عمرہ ہو گیا تو آپ تو کر دیا نا, درد محسوس ہوا تھا نا, خون تو نہیں نکلا. کمرے میں گئی تو اب بلیڈنگ ہوئی, عمرہ ہو گیا اس کا الحمدللہ. کہتے جی کہ اگر ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی ہے, اس نے دوسری شادی کر لی, تو اب قیامت میں وہ پہلی بیوی بھی ملے گی؟ کیوں نہیں ملے گی؟ تمہاری بیوی ہے اللہ کے بندے, تمہارے نکاح میں فوت ہوئی ہے, تمہیں ملے گی. لیکن دوسری بیوی سے پوچھا ہے کہ وہاں گزارا کر لے گی, ملے گی تو تجھے انشاءاللہ. لیکن یاد رکھو وہاں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا, اللہ دلوں سے حسد نکال دے. اگر وہ گاڑی ادھار پر دیں, اس کا وعدہ گندم پر ہو, 6 لاکھ کی گاڑی 7 لاکھ, ٹھیک ہے, جائز ہے, وہی قسطوں والا کاروبار ہے نا. سابقہ زندگی میں جو نمازیں رہ گئی, سب سے پہلے توبہ کرو اور اس کے بعد قضا پڑھتے رہو. نفلیں نہ پڑھو, سنت غیر موقع نہ پڑھو, قضا نمازیں پڑھتے رہو. باقی جب جتنی اللہ توفیق دے گا ہو جائیں گی ادا. انگوٹھے چومنا جو ہے بالکل خالص بدعت ہے. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا. حضرت ابو بکر صدیق کا عمل 1400 سال کے بعد ان حلوائیوں نے دیکھا ہے. بھائی ابو بکر جیسا آدمی ایک عمل کرے تو ساری دنیا کو پتا ہوتا, سارے صحابہ کو پتا ہوتا, صرف ان کو پتا لگا. خدا کا خوف کرو, کیوں امت کو گمراہ کرتے ہو؟ اور پھر اللہ نے تمہیں عقل بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ انگوٹھے اپنے چومتے ہو, احسان محمد مصطفیٰ پہ کرتے ہو. گھر میں داخل ہوتے ہوئے اگر گھر والوں میں سے کوئی غیر محرم سامنے آ جائے, اس کو سلام کرے ہی نہیں. غیر محرم کو سلام کیوں کرو؟ اپنے گھر والوں کو تو کبھی نہیں کرتے تم. اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو, ایمان سے کہو, جب بھی گھر جائے تو کبھی کہا السلام علیکم. حالانکہ ہمیں حکم ہے کہ ہم گھر میں داخل ہو تو سلام کریں. ہاں غیر محرم اگر بیچارے کو نظر آ جائے تو اس کو تو پھر یہ سلام کرے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اصل میں غیرت بھی نہیں رہی نا جی. پہلے ماشاءاللہ عورتوں میں بھی حیا اور غیرت تھا. اگر کوئی ایسی جرت کرتا تھا وہ سبق پڑھا دیتے. اور جب دعا کریں تو سابقہ انبیاء کا یا حضور کا واسطہ نہیں, بغیر واسطے کے. جب قرآن کہتا ہے, اللہ فرماتے ہیں ادعونی, مجھے پکارو. کسی جگہ نہیں کہا مجھے واسطے کے ساتھ پکارو. وہ جو تم نے آیت تلاش کری ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, مانا ہے اللہ کی طرف تقرب کا ذریعہ ڈھونڈو. وہ ذریعہ کیا ہے؟ جاہدوا فی سبیلہ, جہاد کرو. جہاد چھوڑ دیا, اس وسیلے پہ آ گئے. کہتے جی پاکستان میں رواج ہے, لوگ اپنے گھروں میں عورتوں کو اکٹھا کر کے قرآن کا ختم کرواتے ہیں. ہر کوئی اپنے گھر میں کرے, کسی کے گھروں سے بلا کے ختم کروانا ناجائز ہے. طواف مکمل کیا, صفا مروہ پہ مکمل بال اتارنے سے پہلے بھول کے احرام اتار دیا, اس پر دم پڑ گیا یا نہیں؟ احرام باندھ کے پھر بال اتار دیے, پھر کوئی دم نہیں پڑا. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے, اب جھوٹ چھوڑنا ہے, کس طرح چھوڑے؟ توبہ کرے اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہے. جب جھوٹوں کے ساتھ رہے گا تو جھوٹ ہی سیکھے گا نا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
اگر عمرے کے بعد سر کے بال اس طرح سے پھروائے یا مشین پھروا دے وہ بھی جائز ہے. معنی یہ ہے کہ بال سارے اتر جائیں، افضل وہی ہے کہ اس طرح پھروایا جائے. کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، میرے پاس عورتیں آتی ہیں، ان کو علاج کے لیے کچھ باتیں کریں، تو اللہ نیتوں کو جانتے ہیں نا. اگر تم علاج کے لیے باتیں کر رہے ہو تو پھر تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر تم سیکس پڑھا رہے ہو تو پھر تو اللہ جانتا ہے نا. میرا گھر دل بڑا کرتا ہے اللہ کے گھر کے لیے جاؤں، میرے پاس پیسے نہیں تھے، ہر اذان کے بعد میں لبیک پڑھتا تھا، دعا کرتا تھا. باہر آ گئے ہو وہ ٹھیک ہے، لبیک پڑھتے ہوئے کہنا ہے کہ اللہ حاضر ہوں، اللہ حاضر ہوں، بس کوئی حاضر نہیں. اللہ نے پہنچا دیا. دل کی تمنا ہو تو اللہ پوری کر دیتا. پاکستان سے آ رہا تھا، میرا گردے کا بار بار چھوٹے پیشاب کی تکلیف ہوتی تھی، احرام وہاں سے نہیں باندھا، بار وضو کرنا پڑتا تھا. تو میں نے احرام خراب نہ ہو جائے، ہوٹل میں آ کے الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک پھیری میں میرے پیشاب میں نکلا تھا. تو میں نے پتہ نہیں کیا کیا ہے، بی بی عائشہ کی مسجد سے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ ادا کیا. یہ مسجد عائشہ سے تو ہم نے باندھ لیا ہے، تو وہاں سے باندھنے میں کیا تکلیف تھی؟ پیشاب آتا کرتے رہو، احرام میں بیٹھے رہو، تکلیف کیا ہے؟ جو تکلیف تمہیں یہاں ہوئی ہے وہاں بھی تو ہو سکتی تھی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ڈاکٹر صاحبان سے کہے وہ آپ کو تھیلی ساتھ لگا دیں تو اس میں آپ پیشاب بھی چاہے کرتے رہے، وضو کر کے تب جا کے عمرہ پورا کریں. نہیں کیا دم پڑ گئے. پاکستان میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی مر جائے دفن کرنے سے پہلے مٹھائی تقسیم کرتے ہیں کہ جان چھوٹی دفع ہو گیا. نہیں، مٹھائی تو خوشی پہ بانٹی جاتی ہے. یہ پہلے احمق میں نے دیکھے ہیں جو غم میں بھی مٹھائی بانٹتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. جو حضرت حسین کے غم میں دودھ پیتے ہیں، شربتیں پیتے ہیں، یہ مٹھائی نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے؟ سبیل لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ حضرت حسین کی سبیل ہے، حسین پیاسا شہید ہو گیا، یہ بدبخت سبھی نے لگا کے دودھ پلا رہے ہیں. پر تمہیں حسین سے محبت ہے، روزہ رکھو، پیاسے رہو. یہ ڈاؤن کیوں رہ جاتے ہو؟ مسجد نبوی میں بہت بے احترامی ہے، لوگ چپل کے ساتھ آتے ہیں. بھئی چپل اگر پاک ہو تو کوئی حرج نہیں، وہ بے ادبی نہیں ہے. تم سے زیادہ ان کو مسئلے کا پتہ ہے. اگر چپل پاک نہ ہو تو پھر کون اندر آنے دیتا ہے؟ اندر کالیاں بچھی ہوئی ہیں، اگلے مار مار کے باہر نہیں نکال دیں گے. دم پڑ جائے، پہلے میرے پاس پیسے اتنے نہ ہوں، کچھ صدقے سے کچھ نہیں ہوتا. دم کا معنی ہی بکری ہے. چلے جاؤ اپنے ملک، جب اللہ پیسہ دے وہاں سے پیسے بھیج کے بکری کروا دو. ابھی فوری ضروری نہیں ہے. طواف میں میری نظر کسی اور پہ پڑ جائے تو میں استغفار پڑھتا ہوں، وہ ٹھیک ہو گیا. بہرحال تمہارے بس میں یہی ہے کہ استغفار پڑھو، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ بد نگاہی سے بچا دے گا. تو ایک ہی آدمی لکھ رہا ہے، قلم بھی ایک ہے، پنسل بھی ایک ہے. میں دعا مانگتا ہوں، میری زبان سے امت کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، اچھی بات ہے. اللہ کا حضور کو ہدایت بولا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. ایک پوچھنے کی کیا ضرورت؟ کوئی ایک آدمی فارغ بیٹھا ہے مسئلے لکھ رہا ہے. نماز کے اندر میں اور دعائیں مانگ سکتا ہوں، اپنی زبان میں نہیں مانگ سکتے. اگر میری چپل کندھے پر ہے، میں نماز پڑھ سکتا ہوں، پڑھ سکتے ہیں.
حضور پاک کی مکے میں پیدائش ہوئی تھی، بالکل مکے میں پیدائش ہوئی ہے، اور اب بھی وہ جگہ موجود ہے۔ مربع کی طرف سے نکلے تو وہاں ایک لائبریری بنی ہوئی، یہی مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی دار ارقم، بیت خدیجہ وہ تو سب حرم میں آ گئے۔ کہتے ہیں جی کہ انسان اپنی بیوی کے کپڑے سارے اتار سکتا ہے، ہاں جی اتار سکتا ہے، دودھ بھی پی سکتا ہے، ہاں بالکل پی سکتا ہے، بلکہ زیادہ ہو تو دوستوں کو بھی پلاؤ، تاکہ بیوی کی بیوی ہے، بکری کی بکری ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور فلمیں دیکھو، بہت سارا علم حاصل ہوگا، آہستہ آہستہ انشاءاللہ وہ وقت بھی آ جائے گا جب پیشاب پیو گے۔ حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہوئی تھی تو قضا حضور کی ہو گئی تو علی کی ہو سکتی، کیا ہوتی؟ اللہ کے نبی کی نمازیں قضا ہو گئی، اللہ کے بندے انہوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے نا، قضا ہو گئی تو سورج کو روک لیا، اور سورج والی بات غلط ہے۔ یہ جو مرضی آئے گھڑتے رہتے ہیں، شاہ شمس تبریز جو ہیں ان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کو خواہش پیدا ہوئی کہ گوشت کھاؤں، لیکن آگ نہیں تھی، سورج کو کہا کہ نیچے آ جاؤ تو اس پر اپنا گوشت پکا لیا۔ انا للہ و انا، پتہ ہے سورج جو ہے نا یہ تمہاری جتنی زمین ہے نا جو اللہ نے پیدا کی ہے اس سے 16 گنا بڑا ہے، وہ کیسے نیچے آ گیا؟ اور قیامت میں صرف 1 میل کے فاصلے ہوگا، دنیا پسینہ پسینہ ہوگی، وہ اتنا نیچے آ گیا کہ آپ گوشت پکاتے رہے۔ بس جو مرضی آئے ٹھیک، جب گھڑنا ہے تو جو گھڑ لو، کہیں بہشتی دروازہ بنایا ہوا ہے، کہیں بہشتی کھڑکی کھولی ہوئی ہے، حضور کے اللہ کے گھر کے کعبے پہ سونا لگا ہے تو ہم داتا کے مزار پہ بھی لگا دیں گے، اس کا غسل ہوتا ہے عرق سے تو ہم اس مزار کا بھی غسل کریں گے۔ پہلے جا کے تحقیق تو کرو کہ وہاں حضرت علی حجویری کی مزار ہے بھی، وہاں جا کے تحقیق کرو۔ جو اللہ والے لوگ ہیں، صاحب کشف حضرات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی حجویری وہاں دفن ہی نہیں ہے۔ آپ کے ہاں شالامار باغ ہے، اس کی دیوار کے نیچے حضرت کی قبر ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کو شرک سے بچا لیا کہ مرنے کے بعد اس کی قبر پہ سجدہ نہ ہو۔ یہ ان کی عبادت کی جگہ ہے جہاں آپ نے قبر بنائی ہوئی ہے، یہاں بیٹھ کے عبادت کرتے تھے۔ وہ تو بہت بڑے موحد لوگ تھے یار، اللہ ان کو پوچھے گا قیامت میں انشاءاللہ۔ ہمیں تو مدعی بننے کی ضرورت ہی نہیں، انشاءاللہ قیامت میں تمہارے یہی بزرگ جو ہے نا وہی مدعی بن کے تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ وہ توحید پھیلانے کے لیے عرب چھوڑ کے وہاں پہنچے، تم نے الٹا شرک کے اڈے بنا دی۔ 3 عمرے میں نے ادا کیے ہیں، چوتھے کے لیے مسجد عائشہ رام باندھا، حلق سے پہلے ناشتہ کرتے ہوئے صابن سے ہاتھ دھو لی، کوئی 2-4 ریال خیرات کر دو۔ اونٹ کا دودھ اور پیشاب جو ہے جب تک بیماری ہے پیتے رہو، جب ٹھیک ہو جاؤ چھوڑ دو۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف کیا، صفا کیا، بال نہیں کٹوائے۔ وہ پہلے بال تو کٹواؤ تاکہ احرام سے تو نکلو، دم تو پڑ گئی، لیکن جب تک بال نہیں کٹاؤ گے تم تو احرام میں ہو، چادریں کھولنے سے تو احرام نہیں ختم ہو جاتا۔ جس کی بھی اولاد نہیں، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ ہر مسلمان جو لاولد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ والد صاحب وفات ہو گئے، اللہ مغفرت فرما۔ انڈیا سے آیا ہوں، مدینہ شریف جانا ہے، طواف الوداع ضروری نہیں ہے، عمرے والوں کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا۔
مدرسے کے لیے ایک کنال ذاتی رقم سے پلاٹ خرید کیا ہے، وہاں دفن ہونے کے لیے وصیت کر سکتا ہوں؟ نہیں، ان کو وصیت نہ کریں۔ اللہ کے بندے، تم نے مدرسے کے لیے خریدا ہے کہ اپنی قبر کے لیے خریدا ہے؟ اپنی قبر کسی اور جگہ پر ڈالو، ہاں کسی ایسے قبرستان میں جہاں اہل اللہ ہیں وہاں دفن ہو تو اچھی بات ہے۔ عرصے سے گناہ میں مبتلا ہوں، اللہ سے توبہ کرو، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ گناہ والی جگہ چھوڑ دو، گناہ والے ساتھی چھوڑ دو، اور کچھ عرصے کے لیے 4 مہینے 6 مہینے کے لیے تو جب تبلیغ میں لگ جاؤ، تاکہ دور نکل جاؤ گے تو گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ حج سے دبئی سے مکہ آئے، مقام مینا پر نفاس کا مسئلہ ہوا، طواف زیارت نہ کر سکی، راستے میں حادثہ ہوا، خاوند بھی شہید ہو گیا۔ بہرحال میری بیٹی، اگر نفاس کی وجہ سے آپ نے طواف نہیں کیا تو آخر پاک تو ہوئی ہوں گی نا۔ نفاس کا خون جب بند ہو جائے تو طواف زیارت کر لیں گی۔ آپ نے نہیں کیا تو کریں، اور ایک بڑا جانور اونٹ یا گائے وغیرہ بھی ذبح کریں۔ ماں باپ کی اجازت کے بغیر کوئی جہاد نہیں۔ ایک دوست نے گاڑی رینٹ پر دیا، یہ پڑھا ہی نہیں جاتا۔ میرا عمرے کا ارادہ، مدینہ سے میقات پہ پہنچے، ایام شروع ہو گئے، عمرے کی نیت تھی، تو کیا کروں؟ نیت کر کے آ جاتی، بیٹھی رہتی، جب پاک ہوتی عمرہ کر لیتی۔ اگر نیت کر کے نہیں آئی ہے تو جب پاک ہوں واپس جائے مدینہ سے، یا طائف سے جا کے احرام باندھے میقات سے۔ حالت حیض میں سین میں باہر بیٹھ سکتی ہیں۔ بی بی حاجرہ اور حضرت اسماعیل کی قبر کہاں ہے؟ اللہ کو پتا۔ بچوں کی نظر اتارنے کا آخری صورتیں پڑھ کے آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں۔ مسجد جیرانہ سے احرام پہ نیت کی، راستے میں حیض آ گیا، اب بیٹھی رہے، جب تک پاک نہ ہوں عمرہ نہیں کر سکتی اور جا بھی نہیں سکتی۔ اگر ایک آدمی نے بیوی سے ایک دفعہ ملاقات کی، وہ دوسری دفعہ کرنا چاہتا ہے تو پہلے غسل کرے، کوئی آخر میں بھی کر سکتا ہے۔ اگر ہر دفعہ غسل کرے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن انشاءاللہ جلدی فوت ہو جائے گا۔ وہ پہلے لوگ تھے جن کے اندر اتنی طاقت تھی کہ ہر دفعہ غسل کرتے تھے۔ تمہیں تو ٹھنڈی ہوا لگے نمونیا ہو جاتا ہے۔ بندہ رات کو سوتے وقت استغفار کرے، ہاں بالکل اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مکان بنانے کے لیے پیسے رکھے ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ جب تک مکان نہ بنا ہو زکوٰۃ واجب ہے، جب مکان بنا لو گے تو پھر نہیں ہے۔ اگر عمرے کے دوران احرام باندھ کے کھول لے پھر باندھ لے، کوئی حرج نہیں۔ اگر نماز کے بعد تسبیحات پڑھیں، دائیں ہاتھ میں پڑھیں تو بہت اچھا اور افضل ہے۔ اللہ علم رسول علم، پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، مجھے تو سمجھ نہیں آیا۔ اللہ رسول کو ملاؤ نہیں، ملاؤ گے تو شرک آ جائے گا۔ ایک بندہ اپنا لقب سنی رکھ سکتا ہے، کیوں نہ رکھے جی؟ ہم سب سنی ہیں، اہل سنت ہیں۔ لڑکیوں کو تعلیم دینا جائز ہے، لیکن مخلوط تعلیم نہ ہو۔
تبلیغ میں جو لوگ 4-4 مہینے سال لگاتے ہیں کوئی حال نہیں، یہاں بھی تو نوکری کے لیے 2-2 سال لگاتے ہیں. ان کی بیویوں کو اگر طلاق نہیں ہوئی تو ان کی بیویاں بھی بچ جائیں گی. اذان کے بعد جو دعا مانگتی ہے اس کے وسیلہ کا لفظ ہے، وہ تو حضور نے کہا میرے لیے وسیلہ مانگو کہ مجھے وسیلہ ملے، یہ نہیں کہ میرا وسیلہ پکڑ لو. آت محمد الوسیلہ تھا، اللہ حضور کو مقام وسیلہ عطا فرما. وسیلہ کیا ہے؟ مقام محمود، یہ نہیں تیرا وسیلہ. یہ ان کے پاس علم ہے اور یہ ان کے دلائل ہے. ماشاءاللہ یا ہوگا اگر، یا ہوگا مگر، یا ہوگا چنانچہ، یا ہوگا چونکہ. اگر ہم میلاد کر لیں تو مگر کیا ہوگا، یہ ان کی دلیل. اگر تم عشاء کی 4 کے بجائے 6 رکعتیں پڑھ لو تو مگر کیا ہوگا. عقیدہ رکھو کہ کافر بن جاؤ. نماز تراویح علاقے کے اگر کچھ لوگ ادا کر دیں، ہاں مانے یہ ہے ان سے گناہ اتر جائے گا. پڑھنی تو پڑے گی، وہ گھر میں پڑھے. اگر کسی نے بیوی کو غلط راستہ استعمال کیا، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن اس پہ اللہ کی لعنت برستی ہے. حضور کی حدیث ہے من اتی فی دبر امرأتہ، جیسے اپنی بیوی کو پیچھے سے عمل کیا ہے فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی اس پہ لعنت. اور تمہاری مرضی، لعنتی بنو. اگر عمرہ کیا ہے پھر دوبارہ طواف کر لیا کوئی حرج نہیں. بھیڑ زیادہ ہونے کے باعث حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے، نہ دیں، اشارہ کریں، وہی بوسے کے کیا مقام ہے. دادا پر دادا والی مسجد کو دیہات میں پتہ ہے پیسے سے نئی مسجد کرا کے مسجد بن گئی. پتہ نہیں کیا لکھا ہے اس میں، مجھے سمجھ، اتنا بڑا خط پڑھتا رہوں تو کام ہو گیا. عمرے پہ آئے ہیں، ان کو قصر نما، ہاں بالکل قصر پڑھنی ہے. شام کی اذان سے پہلے، فرضوں سے پہلے جو 2 رکعت پڑھتے ہیں مستحب ہے، نہ پڑھو تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک آدمی نے احرام باندھا، پکڑا گیا، اس کو بھیج دیا گیا، دم پڑ گئی. فطرانہ مانا روزے کے بعد رمضان کے عید سے پہلے دینا ہوتا ہے ہر آدمی کو تقریباً 1.25 سیر گندم، یا یہاں رہتے ہیں تو 3 کلو چاول. بہرحال ماسک عورت لگا سکتی ہے اگر مجبوری ہو. یہ پردے کی کا مقام نہیں ہے. اسے منہ ظاہر ہے، آنکھیں ظاہر ہے، ماسک کیا چھپائے گا، آگے کپڑا لٹکائے. پہلی قوم پر عذاب آیا تھا، حالانکہ اس میں انبیاء تھے، انبیاء کو باہر نکال دیا گیا. انبیاء نے جب انتہا کر دی کہنے کی، نہ مانی قوم، تو پھر عذاب آیا. زندہ لوگوں کے لیے عمرہ نہ کریں، اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں. اگر آدمی نے طواف کے واجب نہیں پڑھے، بعد میں پڑھ لے. چھوٹے پیشاب پانی ختم ہو ٹیشو سے بھی صاف کر سکتے ہیں. عمرے کا احرام باندھا، پاکستان سے آگ طواف کیا، اس کے بعد باندھا بچھڑ گئی، صفا مروہ رہ گئی، اگلے دن کرایا، کوئی حاجت نہیں، کوئی جرمانہ نہیں. صفا مروہ تک ایک چکر مکمل نہیں، صفا سے مروہ تک 1، مروہ سے صفا تک 2. بہرحال آپ جہری رکعتوں میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے. حنفی تو سری میں بھی نہیں پڑھتے نا. عصر کی نماز کے بعد نماز نفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. پانی کتنا قانون ہے مجھے نہیں پتا. ہم ڈرائیور لوگ ہیں، مکہ مدینہ چلتے ہیں، تو آپ کے لیے ہر دفعہ عمرہ کرنا ضروری نہیں ہے. میری بیوی بیمار، اللہ شفا عطا، سے بھی اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام اللهم فرج هم المهمومین نفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.